یہ ایک دو باتیں میں آپ سے قبل از وقت معذرت چاہتا ہوں، ٹائم اگر چلا بھی جائے 2-4 منٹ کے اوپر تو میں اصلاح کے رنگ میں یہ 2 میسج ایک دو دینا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ بغداد معلیٰ کے حوالہ سے، ایک حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی کامل ہوئے ہیں، مجذوب بندے تھے۔ حضرت بشر حافی پر نا ایک بندہ ایسا تھا جو بے جا تنقید کرتا تھا۔ آج بھی کئی ہوتے ہیں نا اللہ والوں پر تنقید کرتے ہیں، اپنے اماموں پہ تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں جی امامہ اتے نہیں تھلے آ تے ایدہ نہیں تے سجدہ نہیں ہوندا۔ بعض کہتے ہیں کہ جی اپنا مولوی صاحب کا پہنچا ایک نیچے تھا ایک اوپر تھا، بٹن ایک کھلا ہوا تھا، یہ دعا نہیں مانگ کے گیا، یہ ایسے بلا وجہ کئیوں کو پرابلم ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے ان کی یہ مرض جو ہے وہ دور ہو جائے۔ میں تو دعا گو ہوں، ان کے لیے اچھی خواہشات رکھتا ہوں۔ تو میں اس پر ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات پیچھے حکمت کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پر وہ بندہ بڑی تنقید کیا کرتا تھا۔ بشر حافی نے جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھ کے فوراً سنتیں اور نوافل بھی نہیں پڑھے، فوراً چلے گئے۔ آج بھی کئیوں کو مسئلہ ہوتا ہے یہ فرض پڑھے تو نکل گئے، بہت ساری معاملات ہوتے ہیں۔ گھروں کو حضور نے فرمایا قبرستان نہ بناؤ، گھر میں جا کے سنت نوافل پڑھنا یہ افضل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کئی بیچارے ذہنی مریض جو ہے نا وہ صرف اٹینڈنس یہی لگانے پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ مولوی ایتھے آیا اٹھے گیا، کتنے بجے آیا، انہیں فرض پڑھائے تھے نکل گیا۔ یہ ان چیزوں میں الجھنا نہیں چاہیے۔ امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ اس منصب کے لیے چن لیتا ہے اور وہ قوم کا سردار ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اس کا سجدہ نہیں ہے، یہ ہے، وہ علم تم سے زیادہ رکھتا ہے، وہ اللہ کا خوف بھی رکھنے والا ہے، وہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ بھی وہ ہے، تم سے کہیں افضل و اعلیٰ ہے علم کی بنیاد پر۔ تو آپ تنقید کر کے اپنی نمازیں خدا را ضائع نہ کریں، اللہ ہدایت کی دولت عطا فرمائے۔ حضرت بشر حافی جو ہے نا جمعہ پڑھا، فوراً فرض پڑھنے کے بعد آپ نہ چلے گئے، بازار میں گئے، وہاں سے ایک دکان سے آپ نے کباب لیے۔ اب وہ تنقیدی سوچ والا جو ہے نا، بے جا تنقید کرنے والا، بلا وجہ جو ہے نا باتیں کرنے والا، وہ بھی پیچھے کہ اب میں دیکھتا ہوں یہ بابا کا کہاں جاتا ہے، پیچھے پیچھے ایک دکان سے نان لیا، وہ لے کے نا دیکھا ہے بڑا اللہ والا بنیا پھرتا ہے، بڑا ہے مولوی، یہ تے جناب اج چسکا کرے گا، اج کباب تے جناب نان تے روٹی جناب۔ وہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا تعاقب کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا ولا تجسسوا، دوسروں کی ٹو میں نہ لگے رہو، اس چیز سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا کہ تم اپنے ایمان کی فکر کرو، کہیں اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکال بیٹھنا دوسروں کی تو کرتے ہوئے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے وہ روٹی لی، اوپر کباب رکھا، لے کے آپ جنگل کی طرف چل پڑے۔ وہ جو جاسوسی کرنے والا، تعاقب کرنے والا تھا نا، وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اچھا جنگل میں بلے بلے اج تے بابا جڑا ہے نا یہ صوفی بنیا پھردا ہے، تے جنگل میں سبزے پہ بیٹھ کے یہ کھانا کھائے گا، اتنا دل پچھوری ہے اس کا۔ تو وہ حضرت بشر حافی کا تعاقب کرتے کرتے پیچھے گیا۔ حضرت بشر حافی وہاں پہ گئے، ایک دیکھا کہ خستہ حالت مکان ہے، باہر سے کنڈا لگا ہوا ہے، جا کے کھولا اور ایک ایسا بزرگ، ایک ایسا بابا جو ضعیف العمر، عمر کی آخری سٹیج پہ پہنچا ہوا، جو نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے اور معذور ہے، بالکل اپاہج بندہ ہے۔ حضرت بشر حافی جا کے اس کو کھانا کھلاتے ہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور اس سے معذرت کرتے ہیں۔ وہ بندہ جو جاسوسی والا باہر کھڑا ہوا ہے، یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے اور کانوں سے سن بھی رہا ہے۔ تو بشر حافی کے بارے میں جو خیال برا رکھتا تھا، سوچ بری رکھتا تھا، اب بشر حافی فرماتے ہیں کہ اے بزرگو مینوں معاف کر دینا، چونکہ جمعہ پڑھ کے آن دے وچ مینوں تاخیر ہو گئی۔ تو وہ آگے سے بندہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بشر حافی 14 سال ہو گئے، زندگی کا ایک عرصہ گزر گیا، تو روزانہ مجھے کھانا کھلانے کے لیے آتا ہے، کب تک میں تیرے اوپر بوجھ بنا رہوں گا۔ حضرت بشر حافی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا تو سمجھتا ہے کہ میں تجھے بوجھ سمجھتا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو مجھے یہ مقام ولایت اور منصب عطا کیا ہے، میرا یہ وجدان اور عقیدہ کہتا ہے کہ اللہ نے تیری خدمت کے صلہ میں مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو مخلوق خدا کے بارے میں اچھا سوچ، پازیٹیو سوچ رکھنا، اس سے بھی اللہ کے بندوں کے درجات کیا ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں۔ نیگیٹیوٹی، غلط سوچ رکھنا، دوسروں کے بارے میں ہمیشہ غلط سوچتے رہنا، یہ انسان کے اعمال کو کیا کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ آخری حدیث مبارکہ میری گفتگو ختم، اور یہ بھی سن لیں، اصلاح کے رنگ میں بات کر رہا ہوں۔ یہ دونوں شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، اور بھی صحابہ موجود ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے کہ دروازے پہ کوئی اندر کوئی بندہ داخل ابھی نہیں ہوا، داخل ہونے والا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی جو بندہ، غیب دان نبی نے بتایا، ابھی جو دروازے سے اندر بندہ داخل ہو رہا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اسے بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔
लोग कहते हैं नबी दे कुछ नहीं सकता, नबी ने तो दुनिया में रहते हुए कई गुलामों को जन्नत अता फरमाई है। अच्छा, सहाबा ये दोनों जो रावी हैं फरमाते हैं हमने देखा वो एक गुलाम साहबी थे, आए बज़ाहिर माड़ा है बंदा, लेकिन हुजूर उसके बारे में फरमा रहे हैं कि ये बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाएगा। अच्छा, उसके आमाल को देखना, अब उसकी टो लगाना शुरू कर दी कि ये कैसी नमाज पढ़ता है, ये क्या तहज्जुद गुजारी है, इसका क्या क्या आमाल हैं जिस वजह से अल्लाह के महबूब इसके बारे में फरमा रहे हैं बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाएगा। अच्छा, एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन बेआईनी ही उसी वक्त वो गुलाम साहबी फिर दरवाजे में दाखिल होने लगे। अल्लाह के हबीब ने पहले हमें बिशारत अता फरमा दी, ये जो बंदा आ रहा है कल क़यामत के दिन अल्लाह बगैर हिसाब किताब से जन्नत अता फरमाएगा। 2 दिन हो गए, तीसरा दिन फिर हजरत अनस फरमाते हैं उसी टाइम पे पूरा वही टाइम हुआ कि वो शख्स वो सहाबी अंदर दाखिल होने लगे। सरकार ने फरमाया ये जो मेरा गुलाम आ रहा है कल क़यामत के दिन अल्लाह बगैर हिसाब किताब से जन्नत अता फरमाएगा। हजरत अनस फरमाते हैं कि हमारे दिल में ना इश्तियाक पैदा हुआ, एक मोहब्बत उसके बारे में, हम देखें तो सही ये कौन सा ऐसा अमल करता है जिस बुनियाद पे अल्लाह ने इसको ये इनाम अता फरमाया बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अनस फरमाते हैं हमने उसे कहा कि यार मुझे कोई 2 दिन वास्ते अपना मेहमान ही बना लेता। उन्होंने कहा कि अजीब बात है, तुम्हारा घर तो हमारे घर के करीब है, तो मेरा मेहमान बनना है? नहीं, बस मेरा दिल है कि मैं तेरा मेहमान बनूं। उन्होंने खुशी के साथ कबूल कर लिया। हजरत अनस फरमाते हैं कि मैं ना 2 दिन के लिए उसके घर में ना मैंने क़याम किया, और रात को जब रात हुई ना तो मेरे ज़हन में ये ख्याल था कि ये बंदा सारी रात उठ के इबादत और रियाजत करता होगा, अल्लाह की इबादत करने वाला होगा, बड़े मुजाहिदे करने वाला होगा, बड़ी मेहनत मुशक्क़त करने वाला होगा, कोई ऐसे अमाल इसके हैं जिसकी वजह से अल्लाह के महबूब ने जो इसको जन्नत की बिशारत अता फरमाई 3 दिन। अब मैं आप फरमाते हैं कि देखता हूँ कि वो ईशा की नमाज पढ़ता है, चुप करके बिस्तर पे सो जाता है। क्या कोई नफल नहीं, कोई कुरान मजीद की तिलावत रात को नहीं, ईशा की नमाज बाजमात पढ़ी, फौरन क्या हुए, सो गए। फजर की नमाज के लिए उठे, कोई तहज्जुद भी नहीं। आप फरमाते मैं देख रहा हूँ कि तहज्जुद के लिए भी बंदा नहीं उठ रहा, फजर की नमाज बाजमात पढ़ रहा। एक दिन भी रात मैंने देखा कि कोई तहज्जुद नहीं, कोई नवाफल नहीं, कोई तिलावत कुरान मजीद, ऐसा नहीं। दूसरी रात जब फिर आई ना तो फिर मैंने ये मंजर देखा। तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैंने जब ये मंजर देखा ना तो मुझसे रहा ना गया, मैंने उससे सवाल किया कि बता तो सही यार, मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि तू कौन सा ऐसा अमल करता है कि अल्लाह के महबूब ने तेरे बारे में बिशारत अता फरमाई बगैर हिसाब व किताब जन्नत में जाएगा। तू तहज्जुद भी नहीं पढ़ता, मैंने देखा तुझे ना कोई कुरान मजीद की रात को तिलावत कर रहा है, ना कोई तेरे को लंबे क़याम है, रकू है, सजू है, कुछ भी नहीं है, फिर तू ये मर्तबा कैसे हासिल किया तूने? वो सहाबी रसूल फरमाते हैं कि ए अनस, ऐ मेरे पीर भाई सुन, मेरे पास तूने 2 दिन गुजारे हैं, 2 दिनों में बता मैंने किसी की गीबत की है? क्या मैंने जुमला बोला? गीबत किन्हू कहते हैं? किसी दे पीछे कांड पीछे गल करना, इसको क्या कहते हैं? वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। सूरह हुजरात को पढ़ के देखें, इसकी बड़ी मज़म्मत की गई है। कबीरा, बड़े गुनाहों में से ये बड़ा गुनाह है। वो सहाबी फरमाते हैं बता, कुरान कहता है कि एक दूसरे की गीबत ना करो, पीठ पीछे किसी की बुराई बयान करना। और गीबत की डेफिनेशन ये है कि किसी के अंदर कोई ऐब हो, उसकी गैर मौजूदगी में तीसरे बंदे के सामने उसकी बुराई को बयान करना, और वही बुराई अगर उसके सामने बयान की जाए तो वो उस पर नाराज हो, खफा हो, इसको क्या कहते हैं? गीबत। इसकी मुजम्मत और इससे नफरत दिलाने के लिए कुरान कहता है ये इतनी बुरी शय है। फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई एक बंदा इस बात को पसंद करेगा? अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू, क्या तुम अपने मुर्दार भाई का, मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करते हो? अर्ज़ किया गया नहीं, कोई भी नहीं पसंद करता। फरमाया जिस तरह इससे नफरत करते हो, ये गीबत उससे भी ज्यादा नफरत करने वाला अमल है। ते असां की ये महबूब एक मशगला बना लिया, मस्जिद च भी गीबत, नमाज तो बाद भी गीबत, चौकां में भी गीबत, मस्जिद चों निकलदियां भी गीबत, काम ही कोई नहीं सानू। शैतान भी तो साढ़े नाल है ना, वो भी चाहता है भी इन्हें नमाज पढ़ी तो कितने कैम ना रह जाए। परेशान हो गए हो, बोलो जरा सुभान अल्लाह, खुश हो के जिन्हां दे बच्चे ये मसला है, ये अपनी बीमारी नू दूर करो। ये किसी का नुकसान नहीं, बल्ला बिल्ला तल्ला कुरान मजीद सामने है, मिंबर मुस्तफ़ा पे बैठा हुआ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ना मेरा कोई नुकसान कर रहा है ना किसी और का नुकसान। वो बंदा गीबत करने वाला अपनी ज़ात का नुकसान करता है। हदीस मुबारक में सरकार ने फरमाया कि गीबत करने वाले की नेकियां झड़ जाती हैं, और जिसकी गीबत कर रहा है
اس کے کھاتے میں اس کی نیکیاں چلی جاتی ہیں اور اس کے گناہ اس کے کھاتے میں آ جا رہے ہیں۔ اب بتاؤ وہ گھاٹے والا سودا کر رہا ہے یا فائدے والا کر رہا ہے؟ بولے تسی سارے سیانے سمجھدار بیٹھے ہو، اسی بینے کاروباری بندہ جتوں انہوں کو 5-10 روپیے دا فائدہ ہوتا ہے وہ بندہ انہوں ترجیح دینا ہے، لیکن نیکیوں کے معاملے میں اس طرح کیوں ہم اتنا گراوٹی کا شکار ہو چکے کہ بالکل ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہم نے مرنا بھی ہے، کوئی خدا کا خوف ہی کوئی نہیں ہے ہمیں۔ غیبت پہ غیبت، نماز پڑھ کے غیبت، نماز سے پہلے غیبت، نماز کے بعد غیبت، پراپوگنڈے، محاذرائیاں، چگل خوریاں، یہ سب کچھ اعمال تمہارے ضائع ہو رہے ہیں، کسی کا نقصان نہیں کر رہے آپ۔ رازق بھی اللہ کی ذات ہے، تم نہیں رازق ہو جو مامے بن کے بیٹھ جاتے ہو، اللہ کی ذات رازق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی کی غیبت جو ہے نا، آج سے یہ نیت کر لیں کہ ہم کسی کی غیبت کر کے اپنے اعمال کو ضائع بول چھڈو۔ بڑے پکے بیٹھے ہو، کئی بندے بھی اندر نہیں ویسی گل کر دیتی کتے مڑ کے کتے کفارہ نہ پہ جائے، تو آج کے بعد ہم غیبت کسی کی نہیں کریں گے، اپنے علماء کی، اپنے مشائخ کی ہم کیا کریں گے؟ عزت کریں گے، رسپیکٹ کریں گے، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ نمازیں پڑھ کے خدا را ضائع مت کریں۔ مجھے ساری خبریں ملتی ہیں، جو کرتے ہیں نا یہ باتیں ساری میرے تک پہنچ جاتی ہیں، اور وہ وقت نہ ہے کہ ہم یہاں پہ کسی بندے کا نام لے کے اس کو ایکسپوز کریں۔ یہ بھی حضور کی سنت ہے، جو منافقت کرتا ہے حضور نے منافقوں کے نام لے کے ان کو ایکسپوز کیا ہے، ان کو مسجد سے نکالا گیا۔ تو خدارا اپنی نماز کی، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت بشر حافی کا واقعہ میں نے بیان کیا، اور اس کے بعد یہ وہ حضرت انس والی حدیث مبارکہ بیان کی ہے، یہ میں نے کسی ذات پہ کوئی فرد واحد پہ خاص نہیں، یہ بہت سارے معاملات میں ہمارے لوگ کافی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں نے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں اس کی معذرت کرتا ہوں۔ یہ اصلاح کے طور پہ میں نے بات کی تھی کہ ان چیزوں سے بچیں، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کسی کا نقصان کوئی نہیں کر رہا۔ اور جنت میں اگر جانا ہے تو ہم ٹکریں بھی مارتے رہیں، نمازیں بھی پڑھتے رہیں، تہجد بھی پڑھتے رہیں، دوسرے مسلمان کا دل میں بغض بھی رکھیں، حسد بھی رکھیں، کدورت بھی رکھیں، منافقت بھی رکھیں، پھر نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز تو ان برائیوں سے ہمیں بچاتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔